ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنے کا اور کرش عمران خان پروجیکٹ چل رہا ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہیں وہ مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی ایک دو تین باتیں سمجھ لیں جی. کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جو ہے، ٹاپ لیڈرشپ، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی عمران خان صاحب جیل میں قید ہیں. ان کو بے بنیاد مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں. جس طریقے سے سنائی گئیں اس سے جو ایک سکرپٹ ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے، جو پلان ہے لندن ایکارڈ وہ سامنے نظر آ رہا ہے. لندن ایکارڈ جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا اور کسی کی خواہش پہ کیا گیا، کسی کی فرمائش پہ کیا گیا، تاکہ یہ جو الیکشن کا جو عمل ہے ان کو پارٹی سے دور کیا جائے. ڈیمولش پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کو نکال دیا جائے اور نکال کے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے. اس کے بعد قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، دوسرے سینئر، انتہائی سینئر سیزنڈ پولیٹیشین قریشی صاحب، وہ بھی جیل میں ہیں، ان کو بھی اندر رکھا ہوا ہے. اور ان کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ سفارتی حلقوں میں سفارتکاروں سے ان کو بریف کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور 9 مئی کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ غیر ملکی سفارتکاروں کو بریف کر رہے تھے، سفارتی سرکل میں کام کر رہے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا. تیسرے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں اور وہ بہت ہی اہم ہیں. عمران خان صاحب کے پاس بعد اگر بہت زیادہ اسٹرانگ آدمی ہیں تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں پولیٹیکل اعتبار سے. ان کو بھی اندر رکھا ہوا ہے جھوٹے مقدمات میں، بے بنیاد مقدمات میں. یہ 3 رہنما جو ہیں وہ اندر ہیں، جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اور ان کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے، یہ پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ تینوں کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں. ان کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر کسی بھی طریقے سے کنٹرول حاصل کیا جا سکے، پاکستان تحریک انصاف کے حصے بکھرے کیے جا سکیں، ٹکڑے کیے جا سکیں. کیونکہ یہ تینوں رہنما جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی اور برین جسے کہتے ہیں برین، وہ ہیں. عمران خان صاحب تو وہیں ظاہر ہے، وہ تو بانی چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم، سمجھتے ہیں. پھر چودھری پرویز الہی صاحب ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. ان کو بھی بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا تھا، ان پہ بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان پہ، ان کی فیملی پہ، خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا، بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کے بھی چادر چار دیواری کا پامال کیا گیا. یہی حال قریشی صاحب کا، قریشی صاحب کی بھی فیملی، ان کو بھی نہیں بخشا گیا اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. بیٹیاں، والدہ، بیگم اور ان کے بچے، سب کے سب ان کو رولا جا رہا ہے. تو قریشی صاحب مین فگر. تو یہ تینوں جو رہنما ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی باہر ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر گرپ ہوتی. اب نیچے جو ہیں وہ جو باقی لیڈرشپ رہ جاتی ہے، وہ پنجاب کی اپنی سوچ ہے، اپنی پالیٹکس ہے، خیبر پختونخوا کی اپنی ہے. پھر سب لوگوں پہ 9 مئی جو فال فلیگ آپریشن پاکستان تحریک انصاف نے کہا، اس کا ایک ظلم بھی ہے، ظلم و جبر، اور وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے ہیں. عثمان ڈار صاحب کا معاملہ، ڈار فیملی کو دیکھ لیں، پھر تلا گنگ چلے جائیں، وہاں پہ ایاز امیر صاحب کو دیکھ لیں، اور حافظ عمار یاسر کو دیکھ لیں، اٹک چلے جائیں، ان کو میجر طاہر صادق صاحب اور ان کی فیملی کو دیکھ لیں. تو یہ سارے کے سارے، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور عمر سرفراز چیمہ ہیں، بہت سارے، حسان نیازی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، عائشہ بھٹہ ہیں، اندر پڑے ہیں، صنم جاوید ہیں، ان کو ابھی تک ریلیز نہیں کیا جا رہا. اور پھر یہ ہے کہ ان کے چلان نہیں پیش کیے جا رہے. تو یہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت، اب باہر جو لیڈرشپ ہے وہ 3 طرح کی لیڈرشپ ہے، جو جہاں سے مسائل وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں. 3 طرح کی لیڈرشپ جو باہر ہے، اس میں ایک ہے جو کہ بالکل 100% وہ اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں موجود ہے. دوسری ہے وہ خالصتاً وہ درمیان میں ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور جو چاہتے ہیں، ایک تو ہے کہ مکمل طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کر رہے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرا جو سیکنڈ پہ ہیں وہ ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو سدھارا جائے اور ایک طرف سے بیچ بچاؤ کرا کے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. یہ دوسری طرح کی لیڈرشپ ہے. اچھا، جو پاکستان تحریک یہ اب اس میں جو تیسرے درجے کی ہے، تیسرا جو کلاس ہے، وہ ہے کہ وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ جن پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ کردار نہیں ہونا چاہیے، پالیٹکس میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے.
اب ہمیں اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے، اور ہم کیونکہ ظلم و ستم بہت ہو گیا، اور وہ ہیں جو کہ اگریسو ہیں، اور وہ جن پہ ظلم ہوا، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا، جنید اکبر صاحب نے بتایا کہ 24 لاشیں ایک دن، اور پھر 2 لاشیں ایک دن، پھر 200 زخمی، یہ 9 مئی کے بعد کے حالات و واقعات. تو یہ 3 طرح کی لیڈرشپ ہے. اور میں نام دانستانی لے رہا کیونکہ مختلف نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی کی نیت پہ ہم اس وقت تک شبہ نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی چیز نظر آ جائے. یہ پاکستان اب اس میں ہوتا ہی ہے، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے فرشتے ہیں، کیونکہ یہ ہے ایک رول ہوتا ہے. ہر جماعت میں یہ موجود ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو میں کہتا ہوتا ہوں ڈیپوٹیشن پہ ان کو بھیجا جاتا ہے سیکشن 10 کے تحت.